آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ سیف صاحب جیل میں تھے، یہاں 70% شیئر جو تھے سیف صاحب کے گول کر دیے گئے، اور وہ فیکٹری آج ماشاءاللہ سے توصیف عامر صاحب کے بہنوئی کے زیر قبضہ میں ہے، وہ آن ریکارڈ اس کے مالک ہیں۔ میں صرف گزارش اتنی کرنا چاہوں گا، معاملات کہاں سے خراب ہوئے، مجھے کہاں سے ڈاؤٹ ہوا، میں ان لاکھوں خاندانوں کو کیوں باخبر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جتنے پروجیکٹس ہیں، یہ جتنی میگا پراپرٹیز ہیں، وہ چاہے کراچی میں ہیں تو وہ کراچی والوں کے پاس ہیں، پنجاب میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں یا کسی بھی اور جگہ پہ ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں وہ زیر قبضہ ہیں کس کے؟ توصیف عامر صاحب، ان کے بھائیوں، ان کے قریبی رشتہ دار، اور ان کے رشتہ دار جب ختم ہو گئے تو پھر قریبی دوست اس میں آ گئے، یہ ان کے قبضہ میں۔ مجھے جو جیل میں بتایا گیا تھا وہ یہ بتایا گیا تھا کہ معاملات سیٹلڈ ہو گئے۔ ایک سٹیج ایسی آئی تھی کہ جب پتہ یہ چلا تھا کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں تو مجھے صاحب بھائی نے کہا تھا کہ از اٹ پاسبل کین یو گو ٹو دبئی، آپ جاؤ اور ادھر جا کے اس سے ملو اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ یہ لوگوں کی امانتیں ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر یہ پتہ چلا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، معاملات ٹھیک ہے اور ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ اب میرا سیٹسفیکشن لیول یہ تھا کہ اگر یہ اربوں کی جائیدادیں سیف ہیں تو پھر نیب کا کیس چاہے وہ 20 سال تک بھی چلتا رہے تو ان لاکھوں خاندانوں کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اچانک سٹوری کیا چینج ہوئی؟ میرے سامنے جو چیز آئی وہ یہ آئی کہ نہ، وہ تو توصیف عامر صاحب مکر گئے، وہ تو کسی چیز کو، حالانکہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت پاکستان آئے تھے واپس کہ یہ آ کے تو اپنی بیل کروائیں گے اور پھر ان کو فرسٹ پرائورٹی پہ رکھتے ہوئے ان کو باعزت بری کروایا جائے گا تاکہ یہ ایک سائیڈ پہ ہو جائے، باقی پھر کیس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکے گا۔ اس وقت تک زرینہ بھابی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ والی کوئی ایسا سین نہیں تھا۔ اب ہوا کیا؟ مجھے جو بات کہی گئی، میں بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئرلی بتا رہا ہوں، مجھے صاحب بھائی نے یہ بتایا کہ اس وقت توصیف عامر میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ایک آنا ٹکا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور صرف توصیف عامر نہیں ہے، میں ایسے اور کافی سارے احباب کو جانتا ہوں جن کا بی فار یو سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سیف الرحمان نیازی کی کروڑوں اربوں روپے آج بھی ان کے پاس موجود ہیں، لیکن کوئی بھی شخص اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو صاحب بھائی نے مجھے یہ بتایا کہ یار یہ عالم ہے کہ اب توصیف عامر جیسا بندہ مجھے ایک آنا ٹکا نہیں دے رہا ہے، آپ مجھے بتائیں میرا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ I was shocked، لیکن میں ڈبل شاکڈ اس وقت ہوا، حالانکہ مجھے فیصل بھائی اور بہت سارے احباب یہ چیز بتاتے رہے، بار بار ریپیٹڈلی بتاتے گئے کہ راج صاحب آپ کہتے ہیں یار ان کی بن نہیں رہی ہے، یہ تو ادھر کورٹ میں جفیاں ڈالتے ہیں، یہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے کہہ کے ہوتے ہیں، ان کی گپے ہوتی ہیں، ان کا سارا کچھ ہوتا ہے، کراچی والی فیملی بھی وہیں پہ ہوتے، بچے بھی وہیں پہ ہوتے، لیکن میں یقین نہیں کرتا تھا، میں یہی کہتا تھا کہ نہیں یار سیف صاحب کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کی گواہی وہ لوگ دیں گے جو اس کورٹ میں جایا کرتے تھے۔ لیکن اب جب مجھے پتا چلا کہ صاحب بھائی کی ماشاءاللہ سے اپنی پہلی فیملی کے ساتھ بھی صلح ہوگی، ادھر سے جسے کہتے ہیں کہ توصیف عامر صاحب کے ساتھ بھی بظاہر جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی صلح ہو گئی ہے، میرے سامنے یہ خبر ہے کہ وہ ایک شخص آنا ٹکا بھی نہیں دے رہا، میں اس چیز کو لے کے چل رہا ہوں جو سٹیٹمنٹ سیف الرحمان خان نیازی کی ہے کہ وہ اور پہلی فیملی ایک آنا ٹکا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں حل بتائیں، حل سے پھر ایک ہی ہے کہ بغیر شکل دیکھے، وہ میں ہوں، وہ آپ ہے، کوئی بھی شخص ہے یا وہ احباب جو اس وقت ایکٹیو ہیں، انہیں ان تمام لوگوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے ہے۔ سیف الرحمان نیازی کا نمبر سب سے آخر میں آنا ہے،
ये जो पतली गली से निकलने के जो रास्ते जो अख्तियार हो रहे हैं बाइज्जत बरी होने के, सबसे पहले उन्हें उनका वो रास्ता रोकना होगा। उनसे ये पूछना होगा कि ये अरबों रुपए किधर गए, ये प्रोजेक्ट्स किधर गए, ये किसकी कस्टडी में थे, आज किसकी कस्टडी में है भाई। पास्ट को तो छोड़ दे, आज किसके नाम पे है, जरा इन्वेस्टिगेट करके देख लें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी ग्रुपों में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां, गाली गलोच, जो जिसके दिल में आता है वो कहे, वो करता रहे। मैंने अल्लाह को जान देनी है। जो हालात वाक़यात मेरे सामने हैं वो इस वीडियो के थ्रू मैं सैफ-उर-रहमान खान नियाज़ी के सामने भी रख रहा हूं, इन लाखों खानदानों के सामने भी रख रहा हूं। फैसला आपने करना है कि क्या करना चाहिए। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी करना चाहूँगा, किसी जत्थेबाजी का कोई फ़ायदा नहीं है, जलसे जुलूसों का कोई फ़ायदा नहीं है, धरनों का कोई फ़ायदा नहीं है। कानूनी जंग लड़ें जो लड़ने का तरीक़ाकार है। और राइट फोरम जो है वो सिर्फ नैब कोर्ट है, चूँकि अब फ़र्द जुर्म आयद होना है और फ़र्द जुर्म आयद होने के फ़ौरन बाद जो एक सीरीज़ चलनी है वो बाइज़्ज़त तौर पे बरी होने की होनी है। अगर तो जो अहबाब अदालत के अंदर मौजूद हैं वो मुंह पे टेप लगा लेते हैं, वो खामोशी इख्तियार करते हैं या आंखें बंद कर लेते हैं बाकी लोगों के बाइज्जत बरी होने पर, तो फिर लिख के रख लें कि वो 100% इस गेम प्लान का हिस्सा थे, हैं, और ये प्लान किया गया और उसको अब अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं सबसे दस्त बस्ता रिक्वेस्ट करूंगा, दिस इज द टाइम टू बी यूनाइटेड। यूनिटी का इजहार करें, मुत्तहिद हो जाएं। सबसे पहले उस सोहेल को एक तरफ छोड़ दें, जो बाकी जो 4 लोग हैं जिनको अभी बाइज्जत तौर पे बरी करवाया जाएगा सैफ-उर-रहमान नियाज़ी से पहले, सैफ-उर-रहमान नियाज़ी का इस वक्त खड़ा छोड़ दें, उसकी बारी सबसे आखिर में आनी है। सबसे पहले उनका रास्ता रोकें। नैब से पूछें, ऑनरेबल जज साहब से पूछें कि भाई ये जितने प्रोजेक्ट्स थे, ये अरबों रुपए, पहले तो इस चीज़ की करें ना इन्वेस्टिगेशन कि ये किसके पास है, आज किसके पास है, ये किधर गए हैं, ये कौन खा गया है, तब जाके ये सारी चीज़ें होंगी। वीडियो काफ़ी तवील हो गई है, इस वक्त मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर टाइम 38 मिनट हो गए हैं। माजरत चाहूँगा, लेकिन ये इतनी सारी तफसील चंद मिनटों में बयान करने के काबिल नहीं है। इंशाअल्लाह जो बाकी मादा चीज़ें हैं वो इससे अगले स्टेप पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो अहबाब कि जिन्होंने इस YouTube को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, इसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई चीज़ यहाँ पे शेयर करूँ तो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी कोई बात किसी भी दोस्त पे ग्रां गुजरी हो, मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन मैंने अपने दिल का हाल खोल के आपके सामने रख दिया है। बाकी दिलों का हाल रब बेहतर जानता है। थैंक यू वेरी मच।